خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے آج کے اجلاس میں ایک خاتون رکن اسمبلی پر جوتا پھینکا گیا ہے اور نعرے بھی لگائے گئے ہیں اس کے خلاف اور غلط زبان بھی استعمال ہوئی ہے، تو یہ روایت کوئی قابل قدر نہیں ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر اپنے کام کر رہی ہے اور بہتر طریقے سے انجام دے رہی ہے، اور آج انہوں نے اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن رہنما رانا آفتاب سے ملاقات کی، ان کے ڈیسک پر گئیں اسمبلی ہال میں اور ان سے کہا کہ بہت اچھا ہوتا کہ آپ انتخابات لڑتے، یعنی وزیر اعلیٰ کا، اور آپ حال میں ہی رہتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے وہ نہ صرف وزیر اعلیٰ ہے ان اراکین کی جنہوں نے سپورٹ کیا، بلکہ ان کی بھی جنہوں نے سپورٹ نہیں کیا، اور اس طرح کوارڈینیشن۔ تو یہ ایک طرح کا جیسچر تھا، ایک طرف کے پی کے اسمبلی کے اندر اور دوسری طرف یہ۔ تو جناب ناظرین، ضرورت کیا ہے اس وقت؟ کہ ضرورت یہ ہے کہ ٹالرنس کریٹ کیا جائے، برداشت کی جائے۔ اختلاف رائے سب کو ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے ہی ہونا چاہیے، نہ کہ اختلاف رائے آپ کا ذاتی ہو جائے اور آپ دوسرے شخص پر اٹیک کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر واردات ہے، باہر بھی ایسی بہت ساری ہوئی ہوں گی جہاں پہ مخالفین ایک دوسرے کو تابڑ توڑ حملوں کا نشانہ بناتے ہوں گے، اور یہ نشانہ ظاہر ہے کتنا زیادہ انٹالرنس یا عدم برداشت فروغ دیتا ہوگا۔ ابھی اچھرا والا لاہور والا واقعہ تو ہم نے دیکھا ہی، عربک کیلی گرافی والا، اور مبینہ طور پر کس طریقے سے خاتون کو ہراساں کیا گیا۔ تو یہ ہراساں کرنے کا عمل یہ مسلسل کنٹینوسلی ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ اس کی جگہ ٹیبل ٹاک پہ آنا ہوگا، قائل کرنا ہوگا دوسرے کو، مخالف رائے رکھنے والے کو، کہ اس طرح سے باز آ جائے، اور اس طرح سوسائٹی آگے بڑھے گی، اور سوسائٹی ریسرچ اور جستجو سے آگے بڑھے گی، اس طرح کی ضد سے نہیں آگے بڑھے گی، بلکہ پیچھے کو چلی جائے گی۔ انتشار پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور اس سسٹم پر بھی ہمیں بہت زیادہ اعتراض ہے کہ یہ سسٹم تو خاندانی بادشاہتیں ہی فروغ دیتا ہے۔ خاندانی بادشاہتیں مختلف طرح کی بھی ہو سکتی ہیں، وزارت اعلیٰ کی طرح کی بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہر حلقے میں خاندانی بادشاہتیں ہیں۔ ہر حلقے میں باپ نے بیٹے کو ہی کھڑا کیا ہے یا بیٹی کو کھڑا کیا ہے الیکشنز میں، اور اسے ہی جتوانے کی کوشش کی ہے، کسی ورکر کو آگے نہیں آنے دیا گیا۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے، اس سے نکلنا ہوگا۔ تو کیا اس سسٹم کا کوئی حل نہیں ہے؟ کیا واقعی یہ لا علاج ہے کہ ہم عدم برداشت میں اس حد تک آگے آ چکے ہیں اور پوزیسو اتنے ہو گئے ہیں کہ اپنے خاندان کو ہی نوازنے میں لگے رہتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو بچانے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ ہمارا موقف، ہمارا اٹینشن تو پورے سوسائٹی کی جانب ہونا چاہیے، پوری نظام معاشرت کی طرف ہونا چاہیے، تبھی یہ سوسائٹی آگے بڑھ سکتی ہے۔ ہمارا یہ بھی المیہ ہے، انہی بنا پر نااہل لوگوں کو جب ہم سونپ دیتے ہیں اقتدار یا سسٹم، یا ان کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اختیار، تو پھر وہ آگے ہی بھی اس طرح کی رشتہ داریاں نبھاتے ہیں اور اپنوں کو ہی نوازتے چلے جاتے ہیں، اور یقیناً پھر جستجو، تحقیق اور میرٹ پہ جو کام ہونا ہے، اور ملک کی ترقی کے لیے جو سائنس کا آگے بڑھنا ہے، سائنس میں آگے بڑھنا ہے، وہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس کی جگہ سفارشیں آ جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسپارکو اور ایسے بہت سارے اداروں میں اور ہی لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کا دور دور تک تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ فیورٹزم، اقربا پروری اور اس طرح کی بہت ساری مسائل جو اس وقت معاشرے کو درپیش ہیں، ان کا محرک ایک ہی ہے کہ خدارا آئین کی پابندی کیجیے، اور یہ موروثیت کو ختم کیجیے، اس کی حوصلہ شکنی کیجیے، چاہے وہ جس سطح کی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میرٹ کو پروموٹ کیجیے، اور میرٹ پہ اگر کوئی رشتہ دار بھی آتا ہے تو پھر آنے دیں، لیکن یہ طریقہ جو اکراس دا بورڈ چل رہا ہے کہ کچھ بھی فیورٹزم سے ہٹ کے نہیں ہے، تو پھر ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ کوئی آپ کے پاس حل ہے تو آپ ہی بتا دیجیے۔